أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلی العظیم صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ معزز اور محترم سامعین کرام، مسلسل بحمد اللہ دعا اور شرائط دعا کے حوالے سے ہم حضرات کی خدمت میں معروضات پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان مختصر سی تقاریر میں کوشش کی گئی کہ وہ خاص باتیں جو دعا کے حوالے سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے اور خود قرآن مجید میں خداوند عالم سے تاکیدات کے طور پر صادر ہوئی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کی جائیں۔ دعا ایک بہت وسیع موضوع ہے اور بہت اہم موضوع ہے، اس پر متعدد کتابیں بھی تحریر کی گئی ہیں، اور یوں بھی مفاتح الجنان میں ہر دعا سے پہلے جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ماثورہ دعائیں صادر ہوئی ہیں، ان دعاؤں کی فضیلت کے متعلق اہل بیت علیہ السلام نے ان دعاؤں کا تعارف کرایا ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی گہرائی اور گہرائی اور دعا کا جو اثر ہماری زندگی پر مرتب ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی ان کتابوں میں مفصل گفتگو کی گئی ہے۔ 5 دن میں ہم نے کوشش کی کہ کسی حد تک آپ کی خدمت پہ اس کا خلاصہ پیش کیا جا سکے، لیکن یہ وسیع موضوع ہے اور اس کے لیے وقت درکار ہے۔ ابھی ہم سلسلہ کلام کو پہنچاتے ہوئے اس منزل پر آ گئے کہ دعا کے اس موضوع پر آج ہماری آخری نشست ہے۔ اس کے بعد ہم حضرات کی خدمت میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا کیا طریقہ تھا، اس کے حوالے سے جو معروضات کتابوں میں درج ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے شرائط کیا ہیں، دعا کب قبول ہوتی ہے، کس وقت خداوند عالم کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے اور باب اجابت سے دعا ٹکراتی ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دین پروردگار میں، دین اسلام میں مایوسی کفر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ ہم دعائیں تو کر رہے ہیں، لیکن جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کے جو نتائج ہماری زندگی پر مرتب ہونے والے ہیں اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا، اور خداوند عالم اپنے بندے سے 70 ماہ کی محبت سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اتنی محبت کرنے والا پروردگار اپنے بندے کو کسی بھی حوالے سے گمراہ دیکھ نہیں سکتا، کسی بھی مشکل میں گرفتار دیکھ نہیں سکتا، لہذا بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نتائج ہماری زندگی کے لیے مضر ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن وہ دعائیں قبول نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری آواز سدا بصحرا رہ گئی اور اس کا کوئی ثمرہ ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوا اور ہم نے یہ وقت ضائع کر دیا، جی نہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہر وہ عمل جو حلال طریقے سے انجام دیا گیا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے انجام دیا گیا ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ قیمتی ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں کہہ کے بعد تمام بھی کر دیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر خیر کی جزا ہے اور ہر شر کی سزا ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی سے بڑے شر سے انسان گزر رہا ہو۔ تو جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہر عمل کے اوپر، ہر خیر کے اوپر جزا رکھی ہے، تو یہ جو وقت گزرا ہے دعا کا اور ہم نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، جس انداز میں بھی دعا کی ہے، چاہے دعائے معفورہ پڑھی یا کچھ بھی کسی عنوان سے خداوند عالم کو پکارا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ وقت محفوظ ہے۔ اگر دنیا میں اس کی جزا نہیں ملی
اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تو آخرت میں یقیناً خداوند عالم ان دعاؤں کا جو اجر ہے وہ ہمیں عطا کرے گا. اور روایات میں بھی اور قرآن میں اس کی طرف متعدد مقام پر اشارہ بھی کیا گیا ہے. لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. آئیے ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعائیں کب اور کہاں اور کس وقت قبول ہوتی ہیں. اس لیے کہ دعا میں جہاں پر زمان جو ہے لباس اور غذا کا اثر ہے وہیں زمان و مکان کا بھی خاصا اثر پایا جاتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی دعا مشہور دعا، معروف دعا، دعائے کمیل. آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، چاہے ہفتے میں ایک مرتبہ، چاہے مہینے میں ایک مرتبہ. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس دعائے کمیل کی تلاوت ضرور کیا کریں. اس کا اپنا زندگی پر ایک خاص اثر ہے. جو کلمات امیر المومنین علیہ السلام نے استعمال کیے ہیں کسی انسان کے بس میں بات نہیں ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں الہا اور گزارش کرنے کے لیے ایسے پاکیزہ کلمات کا استعمال کرے. یوں بھی ہم کو دعائیں پڑھنا چاہیے. کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ یہ کلمات ایسے معصومین علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ دہن سے صادر ہوئے ہیں جو قرآن مجید سے کم مقدس نہیں ہے. عزیزان گرامی، جن کی پاکیزگی کا اعلان قرآن مجید نے کیا، جن کی طہارت کا اعلان خود خداوند عالم نے کیا، جو خداوند عالم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب ہے. ہمارا مزاج بھی ہے کہ اگر کسی وزیر، کسی بادشاہ سے کوئی شخص قریب ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بادشاہ سے رجوع کرتے ہیں. لہذا خداوند عالم کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے زیادہ نہ کوئی قریب تھا، نہ قریب ہے، نہ قریب رہ سکتا ہے. اس لیے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں مقدس ہستیاں وہ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے نمونے عمل بنایا ہے. لہذا ہم ان کے کلمات کے ذریعے سے، ان کی زندگی کی پیروی اور ان کے ذریعے سے تباہ کرتے ہوئے خداوند عالم کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہماری زندگی کے جو نقائص ہیں، جو کمیاں ہیں، جو عیوب ہیں، وہ ان کی پاکیزگی کی وجہ سے وہ نقائص دور ہو جائیں گے. اور خداوند عالم خوش بھی ہوتا ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کی ولایت کے ذریعے سے، ان کی محبت کے ذریعے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا ہے، یقیناً خداوند عالم اس کو پسند کرتا ہے اور اس کو دوست رکھتا ہے. عزیزو، ہم اسی دعائے کمیل کا ایک فقرہ پڑھتے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا فَأَسْأَلُكَ یا سیدی فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَن لَا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِي سوء عملی و فعالی. آپ محسوس کریں پیغمبر امیر المومنین نے، پیغمبر اسلام کے اس وصی خاص نے جو کلمات کہے ہیں، اس چھوٹے سے فقرے میں کیا کہا. امام نے فرمایا میرے آقا، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، مجھے تیری عزت کا واسطہ میری دعاؤں کو میری بدعمالیوں کی وجہ سے رد نہ کر دے. یعنی اس کا مطلب انسان کی بدعمالیاں دعاؤں میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں. لیکن امیر المومنین نے، میں اس موضوع پر جانا نہیں چاہتا کہ جس میں ان چیزوں کو دعا جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ جو ہماری دعاؤں کا کوئی رکاوٹ کا سبب بنتی. میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں. تو اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ سبب ہے، صلہ رحم کرتے ہیں یہ سبب ہے، اچھے اخلاق سے لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں یہ سبب ہے، پاکیزہ غذا کھاتے ہیں یہ سبب ہے، پاکیزہ مکان پہ زندگی گزارتے ہیں یہ سبب ہے، غصبی چیزوں کا استعمال نہیں کرتے یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. اس جملے میں امیر المومنین نے بیان کیا اور ایک واقعہ بھی امیر المومنین سے اسی زمرے میں لکھا گیا کہ آپ اپنے تمام صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے. دوران سفر ایک شخص کو دیکھا کہ ایک دیوار سے لپٹا ہوا اور خداوند عالم کی عزت کی دہائی دیتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا. امیر المومنین اپنے صحابیوں کے ساتھ ٹھہرے، رکے اور رکنے کے بعد صحابیوں سے کہا اس کی دعا بہت جلدی قبول ہونے والی ہے. صحابیوں نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے خداوند عالم کی عزت کی دہائی دی ہے، خداوند عالم کی عزت کی قسم دی ہے. تو اس کا مطلب اگر کوئی شخص کسی بھی بڑی مصیبت میں، کسی بھی اگر استغفار کے منزل میں ہو، چونکہ استغفار بھی دعا ہے اور توبہ بھی دعا ہے، اگر وہ جہنم سے پناہ چاہتا ہے، استغفار چاہتا ہے، یا کسی بھی مرحلے میں اگر وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں
عزت کی قسم دے، عزت کی دہائی اور خود اس کے پاک و پاکیزہ نام کے ذریعے سے خدا کو نہ یاد کرے تو قول امیر المومنین علیہ السلام کے مطابق اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور امیر المومنین نے یہی کہا کہ پروردگار میرے گناہوں اور میرے برے افعال کی بنا پر، یہاں میرے گناہوں سے مراد امیر المومنین نے بعنوان تعلیم، ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی یہ اس کا مطلب نکال لے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ کیسے کہا، خود تو معصوم ہے۔ جی یقیناً امیر المومنین علیہ السلام اور ہمارے دیگر جو ائمہ ہدی علیہ السلام سب کے سب معصوم ہیں، ان کے یہاں سہو نسیان کا کسی قسم کا کوئی گزر نہیں، تو گناہ تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تصور بھی نہیں ہے۔ وہ باب تعلیم میں ہیں، وہ ہم کو درس دے رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں، لہٰذا امیر المومنین نے بتایا کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہوتی ہیں، اس کو اللہ نے کی بارگاہ میں اگر طلب مغفرت کرنا ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں عزت کی قسم دینا ہے، بے عزت کا، تیری عزت کی قسم۔ لہٰذا امیر المومنین نے اس شخص کے لیے کہا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور کہ جو خداوند عالم کی بارگاہ میں عزت کی قسم دیتا ہے۔ دوسرا جو علماء نے اور ہمارے یہاں معصومین علیہ السلام کی دعا میں خصوصاً آپ دعا جوشن کبیر آپ دیکھیے، دعا جوشن صغیر دیکھیے، دعا سماعت دیکھیے، دعا مشلول دیکھیے، اس کے علاوہ اور بھی جو دعائیں ہیں جو میں نے مفاتیح الجنان میں پڑھی بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، اور آپ نے بھی جو ہے دیکھا ہوگا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی دعا میں کثرت سے خداوند عالم کے اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا ہے، اسماء الہی کا تذکرہ کیا ہے، کثرت سے اس کے پاک و پاکیزہ ناموں کے ذریعے سے خداوند عالم کو یاد کیا۔ پروردگار عالم کے ایک ایک نام میں پورا معرفت کا باب مخفی ہے، لہذا اس کا جب میں آپ کی خدمت میں مثال ہی پیش کروں گا تو جیسی حاجت ہونی چاہے اسی عنوان سے خداوند عالم کے نام کو پکارنا چاہیے۔ جیسے اگر ہمیں رزق کی تنگی کا سوال کرنا ہے، وسعت رزق کے متعلق سوال کرنا ہے، یا رزاق ہو یا وہابوں کے ذریعے سے ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور جب رجوع کریں گے وہابوں اور رزاقوں کے ذریعے سے، یہ دو نام ایسے ہیں جو اس کے علاوہ بھی خداوند عالم کے نام ہے جو رزق سے مربوط ہیں، لیکن یہ دو مشہور اسم مبارک ہیں کہ جو رزق سے زیادہ مماثلت رکھتے ہیں اور رشتہ اور رابطہ ہے ان کا۔ اس کے علاوہ اگر آپ تنگ دست ہو گئے ہیں، دنیا کے سارے راستے آپ کے لیے بند ہو گئے، یا غنیوں کہیے، خدا غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، جب آپ اس کو یہ کہہ کے پکاریں گے یا غنیوں، اے وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں ہے، اے وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں ہے، اے وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں ہے، تو اس کا اثر ہماری زندگی پر ہوگا کہ ہم کو بھی خداوند عالم لوگوں کی حاجتوں سے اور دوسروں کی نیاز مندی سے محفوظ رکھے گا، ہم کو بھی اللہ غنی بنائے گا۔ وہ غنی مطلق ہے، اس کی ذات غنی ہے، لہذا جب ہم دعا کرنے بیٹھے تو کثرت سے خداوند عالم کے اسماء حسنہ کو، اس کے نام کو ورد کریں اور اپنی دعا میں کثرت سے اس کا استعمال کریں، اس کا بہت اثر ہوتا ہے دعا کی قبولیت میں۔ اس کے بعد یہ بھی جو ہے میں آپ کی خدمت میں سلسلہ وار بیان کروں گا، تو یہ ہے کہ سب سے پہلے عزت کی قسم، اس کے بعد اس کے اسماء میں سے کسی نام، اس کے ناموں میں سے کسی نام کا ورد کرنا، اس کے بعد اپنی حاجت کو رکھنا، جیسی حاجت ہو ویسے اس میں مبارک کے ذریعے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ نام کو تلاش کریں گے جوشن کبیر میں، دعائے مشلول وغیرہ میں، تو آپ کو سب سے زیادہ علم یہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی جو اسماء الہیہ پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ کون سا نام کس حاجت کے لیے ہے، اب یہ ہمارا وقت نہیں ہے میں آپ کو بیان کر سکوں، لیکن کتابیں موجود ہیں، کون سا نام کس حاجت کے لیے رکھا گیا ہے یہ موجود ہے۔ اس سے ہم کو علم بھی ہوگا، اور صرف علم ہی نہیں ہوگا بلکہ ہمارے لیے خداوند عالم کی بزرگی کا واضح ہوگی، اور خداوند عالم کے لیے جو معرفت کا باب جو اس کے لیے رکھا گیا ہے وہ ہماری ذات کے اوپر واہ ہو جائے گا، کھل جائے گا، اور ہم خدا سے قریب تر ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہم خدا کو اجمالاً نہیں جان رہے ہیں، ہم خدا کو تفصیلی طور پر جان رہے ہیں، جزئی طور پر بھی خداوند عالم کی معرفت ہمارے دل میں آ جائے گی۔ دوسرے شرائط دعا کی قبولیت میں وہ بھی باتیں نقل کی گئی ہیں جو ہماری زندگی سے مربوط ہے، جیسے لباس کا پاک ہونا،
حلال غذا کا استعمال کرنا اور غذا پاک ہونا. جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، جس مکان میں بیٹھے ہیں، وہ جگہ بھی، وہ رہائش بھی پاک ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے. ذریعہ معاش ہمارا طیب و طاہر ہو، پاک و پاکیزہ ہو. ایسا نہیں ہے بزنس ہمارا حرام پر مبنی ہو اور نجاستوں پر مبنی ہو، اور جو حلال بزنس نہ ہو، حلال طریقہ ذریعہ معاش نہ ہو، اور اس کے بعد ہمارے کثرت سے دعائیں پڑھیں اور کثرت تلاوت کریں، تو شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ ہمارا رزق پاک نہیں ہے. ہمارا ذریعہ معاش، روزی کمانے کا جو طریقہ ہے وہ پاک نہیں ہے. پہلے اس کو پاک کرنا چاہیے، اس کو حلال دیکھنا چاہیے. اس کے بعد دعا کی قبولیت کا اطمینان ہونا چاہیے. کیوں اطمینان ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ آپ نے جس کے حوالے امر کیا ہے، آپ کو ایک علم ہونا چاہیے کہ وہ کتنا غنی ہے، وہ قادر مطلق ہے. وہ ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں زندگی میں کہ ہم نے کسی سے قرض مانگا تو پھر سوچنے مجبور ہوتے پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا، اس کے پاس ہے بھی یا نہیں ہے، جب ہوگا تو دے گا. تو ایان گرامی، فاقد الشیء موت الشیء نہیں ہوتا. جس کے پاس نہ ہو وہ کیا دے گا؟ لیکن خدا کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے. لہذا یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اگر ہماری دعا جو ہے، ہماری غذا پاک ہے، لباس پاک ہے، ذریعہ معاش کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ پاک ہے، اور ہمارے جو رزق کے سارے وسائل وہ پاک ہیں، اور اس کے بعد جس جگہ بیٹھے ہیں وہ بھی مباح ہے، پاک و پاکیزہ ہے. تو عزیزان گرامی، اس کے بعد آپ کو اطمینان ہونے کہ اب ہماری دعا جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی حلال ہے، تو یقیناً دعا قبول ہوگی. یہ اطمینان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. اور دعا کے قبول ہونے پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، جو اسی سے مربوط ہے، جو دو فقروں میں کہا گیا. ایک تو اطمینان اور امید ہونا چاہیے، دوسرے اس امید میں یقین ہونا چاہیے. واللہ لا یلح عبد مومن علی اللہ فی حاجت الا قضاءها له، یعنی خدا کی قسم، جب بھی بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہے، الہا کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو بر لاتا ہے، پوری کرتا ہے. یہ امام نے فرمایا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی خداوند عالم کو یاد کیا گیا، جیسے بھی خداوند عالم کو یاد کیا گیا، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عزیزان گرامی، ہم سب سے پہلے جب دعا کے لیے بیٹھے، باوضو ہوں، باوضو ہونے کے بعد اسماء الہیہ کا، بسم اللہ کا، اور صلوات جو ہے اہل بیت علیہ السلام کو پڑھیں، ان کے اوپر ان کے صلوات بھیجیں. اور دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی اہل بیت علیہ السلام، جب ہم دونوں طرف سے ولایت اہل بیت علیہ السلام کے قالب میں، اس کے سانچے میں اپنی دعا کو رکھیں گے تو یہ بہت جلدی، اس لیے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ولایت سے پہلے کوئی چیز نہیں پہنچتی اور نہ پہنچے گی. تو جب ہم نے دونوں طرف صلوات پڑھ دیے، پہلے بھی اور آخر میں بھی، تو اس کا مطلب ہم نے دونوں طرف سے ولایت کے درمیان اپنی دعا کو رکھا ہے، اور یہ خداوند عالم کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جائے گی. اور جو چیز خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. لہذا صلوات پڑھیں اور آخر میں بھی صلوات پڑھیں. یوں بھی کثرت سے صلوات پڑھنا چاہیے. اس کے بڑے فضائل ہیں، کبھی کسی موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ صلوات کثرت سے پڑھنا چاہیے. اس کا زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثر مرتب ہوتا ہے. اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ کوئی بڑی حاجت ہو جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے. ہمارے یہاں محلے میں مسجدیں موجود ہیں، امام بارگاہیں موجود ہیں، دعائے کمال ہوتی ہے. شب جمعہ اور سے شنبہ جو ہے منگل کو ہم دعائے توسل بھی پڑھتے ہیں، جمعے کو دعائے مطبع بھی پڑھتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے. اجتماعی دعا کا بڑا اثر ہے. ایک ساتھ بیٹھ کر کے، اگر کہیں نہیں جا سکتے، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھے گھر میں، ایک شخص دعائے توسل پڑھے تو ہر زبان میں موجود ہے، اور سب دعا کرے. 10 منٹ لگے گا. امام زمانے کے دعائیں 5 منٹ لگے گا. یعنی اجتماعی دعا، ایک ساتھ دعا کرنے کا اثر ہے. کیوں؟ معصومین نے بتایا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھایا، مثلا فرض کریں ایک فیملی میں 10 آدمی موجود ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی موجود ہیں. اگر سب نے خداوند عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہے، اگر ہمارا ہاتھ گنہگار ہے، ہم نے بڑا گناہ کیا، اس قابل نہیں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے، تو کچھ معصوم بچے بھی موجود ہیں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. جب آپ کے ساتھ ان کا بھی ہاتھ اٹھے گا تو یقیناً معصوموں کی دعا خدا رد نہیں کرتا. تو اجتماعی دعا کا اثر یہ ہے کہ کسی کا گناہ کم ہے
کسی کا گناہ بالکل نہیں، تو اس کے صدقے میں ان گنہگاروں کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے کہ جو اس میں شریک ہوتے ہیں۔ لہذا اجتماعی دعا کا بڑا اثر ہے، ایک ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اجتماعی دعا کے بعد آپ دیکھیں کہ اب دوسروں کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے، پہلے اپنی دعا سے پہلے دوسروں کے لیے، مغفرت کے مومن، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور اس کے بعد جو ہے والدین کے لیے۔ تو آپ جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے، خود امام نے فرمایا اذا دعا احدکم فلیعم فی الدعاء فانه اوجب الدعاء۔ تو یاد رکھو امام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے دوسرے کے لیے دعا کرے تاکہ تمہاری دعا جلدی خداوند عالم کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائے۔ اس کے ساتھ وہ بہت سی دعائیں ایسے ہیں کہ اس کو 10 مرتبہ پڑھیے، اس کو 7 مرتبہ پڑھیے، اس کو 4 مرتبہ پڑھیے، اس کو 5 مرتبہ پڑھیے، جیسے دعا کمال میں یا رب یا رب یا رب استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جو تعداد کوانٹٹی بتائی گئی ہے، اس کی وجہ بھی اپنی جگہ پر بہت اثر رکھتی ہے، لہذا اس کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے کہ چلو جہاں 7 نہیں وہاں 10 کر اپنی مرضی سے، ایسا کچھ نہیں۔ جس دعا کے اندر جتنے فقرے استعمال کیے گئے ہیں اور جتنی تعداد گنتی کی بتائی گئی ہے، بس اتنا ہی کریے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بھی ایک اثر ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال دوں کہ آپ گھر کی چابی لے کر کے باہر جائیے اور اس چابی کے اندر کئی کانٹے لگے ہوئے تھے، اور ہر تالے کے لیے جو کانٹے بنائے جاتے ہیں وہ تالے اس تالے کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اگر آپ جائیے اور اسے دکاندار سے دو کانٹے اور بڑھوا دیجیے اس کے اندر، سارا دن اپنے دروازے پہ کھڑے رہیے گا، تالا نہیں کھلے گا، اس لیے کہ ہر تالے کے لیے اتنے کانٹے مخصوص کیے گئے۔ اسی طریقے سے ہر حاجت کے پہلے جو نام اور ورد کے لیے جو عدد معین کیا ہے، اس کے لیے وہ موجود جو ہے معین کیا گیا۔ اپنی مرضی سے اگر شامل کریں گے تو ایسے ہی تالا جیسے نہیں کھل رہا ہے، ویسے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ لہذا اس عدد کا بھی خاص خیال کیجئے۔ اس کے بعد وقت کا بھی بڑا خیال کرنا چاہیے، کن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے روزے عرفہ، عرفے کے دن دعا قبول ہوتی ہے، عید الفطر میں دعا قبول ہوتی ہے، عید الاضحیٰ میں دعا قبول ہوتی ہے، نماز شب کے بعد جو دعائیں پڑھی گئی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں ان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز وتر سے پہلے نماز شفا کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، خود نماز وتر کے بعد اگر کوئی دعا کرے وہ دعا اس میں قبول ہوتی ہے۔ سحر سے لے کے طلوع آفتاب تک جب تک سورج نہیں نکلتا اس وقت کو در کرنا چاہیے، اور اس وقت بھی دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہیں۔ زوال آفتاب کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، صبح کے وقت جو قریب صبح ہوتا ہے، صبح صادق جس کو کہتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز ظہر کے بعد اگر دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مغرب سے تھوڑا سا پہلے دعا قبول ہوتی ہے، جو سورج غروب ہونے سے کہ فوراً بعد اور مغرب سے تھوڑا سا پہلے، جو تقریباً 11-12 منٹ کے، اس سے بھی کم جو ہے سیکنڈ کا وقت لکھا گیا ہے، تو اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی۔ یہ وقت کی بات ہے کہ ان اوقات میں انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ اور بارش ہوتے وقت، بارش ہو رہی ہے، دعا کیجئے، خداوند عالم دعا کو قبول کرتا ہے۔ شب قدر میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جمعے کے دن، اور اس کے بعد جمعے کے دن خطبہ سننے کے بعد جو خطیب پیش نماز دعا کا خطبہ دیتا ہے، اس کے درمیان کا جو وقفہ بیٹھتا ہے اس وقت دعا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روز جمعہ مغرب سے 2-3 منٹ 4 منٹ پہلے جس وقت کو علماء نے اور صلحاء نے عرفہ میں در کیا، جن کا وقت خاص موجود تھا، جو جمعے کے سورج ڈوبنے سے تھوڑا سا پہلے وہ تنہائی میں جاتے تھے، خلوت میں جاتے تھے، توسل کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ اس وقت کو جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مختص کیا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ کتنی بڑی قیمت ہے اس وقت کی، کہ جس عظیم بیوی سے اس وقت کو معین کیا گیا ہے کہ اگر اس وقت عموماً علماء توسل کرنے کے لیے اس وقت کو در کرتے تھے، جمعے کے دن سورج نکلنے سے، سورج غروب ہونے سے تھوڑا سا پہلے آپ جائیے اور خداوند عالم کے بارگاہ تنہائی میں بیٹھ کر اس کو یاد کریے، دعا قبول ہوگی۔ اذان کے بعد دعا کیجئے۔ اذان و اقامت کے درمیان جو بھی نماز بغیر اذان اور اقامت کے نہیں پڑھنی۔ اگر آپ تنہا بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو اذان دیجئے، اقامت دیجئے۔ روایت میں ہے کہ جو شخص مند مومن اذان اور اقامت کے بعد دعا کرتا ہے اس کو جماعت کا ثواب دیا جاتا ہے، اس کا پیچھے فرشتے جماعت پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تلاوت قرآن کے بعد اگر کوئی دعا کرتا ہے تو دعا پوری ہوگی۔ بارش اور ہواؤں کے چلتے وقت
دعا پوری ہوگی. خاص طور سے نماز شب کے بعد اگر کوئی دعا کرتا ہے تو نماز شب اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی دعا کرتا ہے تو دعا پوری ہوگی. جہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جاتے جاتے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ رات کے حصے میں اٹھیے, آخری حصے میں اٹھ کر کے خدا کو یاد کیجیے. اور انہوں نے فرمایا جناب نوف بن فضالہ سے, انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین آخری حصے میں اٹھے, اور جب اٹھے تو فوراً نوف کو آواز دی, یا نوف, اے نوف سنو اٹھو, ان داؤد علیہ السلام قام فی مثلہ هذه الساعة من الليل فقال انها ساعة لا يدعو فيها عبد الا استجیب له الا ان يكون. یعنی امام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اے نوف, داؤد علیہ السلام اس رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے, اور اسی طریقے سے وہ ان گھڑیوں میں جس میں بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے, جیسے جناب داؤد نے دعا کی تھی, وہ دعا خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی. یعنی یہ وقت انبیاء کا طریقہ ہے, ائمہ ہدیٰ کا طریقہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں کوئی اٹھے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرے. عزیزان گرامی, اب اسی طریقے سے مقام کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے کہ کن کن مقامات پر دعا کرنا چاہیے. جیسے جس طریقے سے وقت کا اپنا اثر ہے دعا کی قبولیت میں, زمانے کا اثر اپنی جو ہے دعا کی قبولیت میں اثر ہے, ویسے مکان کا بھی اپنا اثر ہے کہ کب اور کہاں دعا قبول ہوتی ہے. جیسے عموماً بیان کیا گیا, مسجد الحرام میں اگر کوئی دعا کرے تو دعا قبول ہوگی, میدان عرفات میں کوئی دعا کرے دعا قبول ہوگی, مشعر الحرام مکہ میں اگر کوئی دعا کرے دعا قبول ہوگی, مسجد النبوی میں کوئی دعا کرے دعا قبول ہوگی, مسجد کوفہ میں اگر توفیق ہو کوئی آئے دعا قبول ہوگی, مزارات ائمہ خدا علیہ السلام کی قبروں پر جانا نصیب ہو, خدا ہم سب کو نصیب فرمائے, دعا قبول ہوگی. خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کے روضہ مقدس پر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوگی. اور اس روضہ مقدس امام حسین میں گنبد کے تحت اور تحت القبہ اگر کوئی دعا کرتا ہے تو دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے. اور اسی مقام کے لیے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے گزارش کی ہے کہ میرے مومنوں, جس کا مضمون روایت یہ ہے کہ اے میرے چاہنے والوں, جب میرے جد کی زیارت پر جانا اور گنبد کے نیچے کھڑے ہونا تو مجھے ضرور یاد کرنا, میرے ظہور کی دعا کرنا. یہ دعا کہ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ کلمات نقل کیے ہیں, تو آئیے ہم اسی فکر بات کو تمام کرتے ہیں کہ پروردگار ان دعاؤں کو جو تو نے تعلیم دیا ہے اہل بیت علیہ السلام اس کے ذریعے سے ہم تک آئی ہے, ان دعاؤں کا وارث, ان دعاؤں کا سبب توسل, ان دعاؤں کا سبب قبولیت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات مبارک ہے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإنا حتى تسکنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا.